ویلکم بیک جی. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے 3 بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد پولیس نے اپنی بھرتیوں کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے اندر جو ٹرانسجینڈر کے لیے اسپیسیفکلی الاٹڈ سیٹس تھیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. یہ وہی والا معاملہ جو کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر اٹھایا گیا ہے. نمبر 2 پہ جمعیت علماء اسلام نے شریعت کورٹ کا رخ کیا. 5 سال پہلے انہوں نے ہی اس کی حمایت کی, اپروو کروایا, اور اب رخ کیا شاید ریپرزنٹیشن کے لیے. اوریا صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ سینٹ کے اندر یہ بل جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف وہ پیش ہوا. اور یہ سب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلا تو بات جو ہے وہ بہت خوفناک ہے. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ پی ڈی ایم کی اس کے اپنا رہنما ہیں, ان کے زیر سایہ یہ بیسیکلی اسلام آباد پولیس ہے. صرف اسلام آباد پولیس نے یہ حرکت کی ہے. اسلام آباد پولیس نے جو آج اشتہار دیا ہے, تقریباً کافی ساری مطلب 900 کے قریب سپاہی بھرتی کر رہے ہیں. اس سپاہی بھرتی کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسنس کین اپلائی ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ان اکارڈنس ود دی پروویژنس آف دی ٹرانسجینڈر پرسنس ایکٹ فلاں فلاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو آ کے وہاں جا کے کوئی عورت اگر مردوں کا لباس پہن کے یا مرد عورت کا لباس پہن کے جائے گی کسی بھی سیٹ کے اوپر اور وہ کہے گی کہ میں اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھتی ہوں, ٹرانسجینڈر میل, ٹرانسجینڈر فیمیل. اب ٹرانسجینڈر میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل کی کوئی شناخت نہیں ہے. مثلا ایک مرد کہہ سکتا ہے کھڑے ہوئے کہ میں ایک ٹرانسجینڈر میل فیمیل ہوں, بے شک اس کی داڑھی آئی ہوئی ہو, بے شک اس کے جسم کے کوئی آثار موجود ہونا ہو نہ, وہ کہہ سکتا ہے صاف. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں ٹرانسجینڈر مرد ہوں, بے شک اس کے کوئی داڑھی نہ ہو, بے شک اس کے جسم کے تمام تر اعضاء جو ہیں وہ عورتوں والے ہوں, لیکن وہ کہہ سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی. یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم نے اختلاف کیا تھا. اس کے اوپر تقریباً 900 کے قریب بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے, اور کسی طور پر بھی نہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے نہ کسی باقی لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ کیا تم کر رہے ہو, اور آج یہ اخبارات میں چھپ چکا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس والی پٹیشن کا میں ساتھی بننے کے لیے جو پٹیشن جو ہم نے کی ہوئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس میں گئے ہیں. کامران مرتضی صاحب گئے ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 1.5 سال سے ایک پٹیشن یہاں پر چل رہی ہے اور آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آئیں بائیں شائیں کی صورت ہے. تو انہوں نے کہا آپ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے, تو اس پہ کھڑا کیوں نہیں آپ نے تو پورے پر دیکھیں نا. کامران مرتضی سپریم کورٹ کے لیول کا بھی, میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا ہیڈ وہ بھی رہا ہے, صدر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, بار ایسوسیشن. کامران مرتضی کو اگر نہ پتہ ہو کہ اس بل کے اندر کیا کچھ چھپایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت غلط ہے. اور پھر آپ نے اس کی حمایت بھی کی ٹرانسجینڈر بل کی. ایک تھوڑی سی آپ نے کہا کہ اس کو بھیج دیں, اس کے اندر یہ مخالفت نہیں ہوتی. یہ تو بیسیکلی یہ تو حمایت تھی آپ کہ اس کو بھیج دیں, ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. تو آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا نہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا تھا. پھر ہاں اب آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ یہاں تو آلریڈی ایک درخواست چل رہی ہے. تو اس نے کہا ہم اپنا حصہ ڈال لیں. تو یہ پولیٹیکل مائلیج ہوئی نا آپ کی, یعنی آپ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پر آج اللہ کرے کہ سینٹ کے اندر جو بل پیش ہو رہا ہے وہ بل جو ہے وہ اس کی کوئی نتیجہ نکلے, کیونکہ اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے, اس میں سینیٹر مشتاق بھی ہیں. اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تو اس کو ٹرانسجینڈر ہی رکھتے ہیں ایکٹ, تو پھر تو یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اسلامی شریعت کونسل نے کہا ہے کہ اس کا نام بدلنا چاہیے. اس کا یا تو انٹرسیکس نام ہونا چاہیے یا خواجہ اسرا نام ہونا چاہیے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں اگر یہ ابھی تک امینڈمنٹ نہیں آئی, اگر انہوں نے ٹرانسجینڈر رکھا ہے تو پھر تو اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ٹرانسجینڈر کی جو عالمی سطح پہ ڈیفینیشن یہ ہے ایک امبریلا اور ڈیفینیشن ہے, ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے اندر پیدائشی طور پہ بھی معذور شامل ہیں, اس کے اندر جنسی طور اور نفسیاتی طور پہ بھی جنس تبدیل کرنے والے شامل ہیں, اور بھی 2 3 4 مختلف قسم کے لوگ جو بھی اس میں شامل ہونا چاہیں وہ سارے کے سارے مرد سے عورت, عورت سے مرد, عورت سے مرد, مرد سے عورت وہ بن سکتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا ایکٹ ہے اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن ایک مارکت الارات دن تھا, مخالف بھی اور حمایت میں بھی. اللہ کرے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں. 2-1 دن پہلے شاہزیب خان دادا نے اپنے جیو میں شو کیا اور اس نے مکمل طور پہ ون سائیڈڈ شو کیا, نگیٹ کیا انہوں نے ساری اب تک کی جو آپ, اور بہت ساری چیزیں
غلط بیانی دی گئی. میں چیلنج ہے کہ آصف خانزادہ صاحب اپنی مرضی کا کوئی پینل بلائیں, اپنی مرضی کے ایکسپرٹ بلائیں, میں حاضر ہوں. اگرچہ کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے جیو نے گزشتہ 22 سال سے مجھے نہیں بلایا, لیکن یہ میں چیلنج آج ریکارڈ کرا رہا ہوں اور اوپنلی ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ اگر ذرا سی کے اندر آپ کے اندر اخلاقیات ہیں اور آپ بلیو کرتے ہو کہ تمام نظریے کو سننا چاہیے, تو میں حاضر ہوں. اپنے تمام ایکسپرٹ لے جائیں, میں اکیلا آنے کو. اکیلا آنے کو. یہ بڑی امپورٹنٹ یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہو رہی ہے مقبول جان صاحب کی طرف سے کہ شاہزیب خانزادہ انہوں نے شو کیا جیو کے اوپر اور اس کے اندر انہوں نے کمپلیٹلی نگیٹ کیا سارے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے متعلق جتنے بھی اوریہ صاحب کی اب تک کی اسٹرگل ہے. تو اوریہ صاحب نے اوپن چیلنج دیا ہے کہ اگر شاہزیب خانزادہ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر اخلاقیات ہیں اور جرنلزم کے جو بیسک کوڈ آف ایتھکس بھی آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کی بات سنو, صرف ایک کی سن کے اپنی بیان مت پٹ فارورڈ کریں, تو اگر ہے تو اوریہ صاحب از ویلکم, ہی وڈ لو ٹو بی آن دا شو اینڈ پھر وہ اپنے جتنا بھی اب تک کا ان کا نظریہ ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے حقائق کے ساتھ, اور عوام پھر خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ سب ڈیئرلی ہوپ کہ ابھی سینٹ کے اندر جو جاری ہے آگے بحث میں چلے گی, کچھ نہ کچھ, اتنی جلدی تو نہیں ہوتا, دیر ہے درست ہے لیکن شروعات ہوگی. فار ناؤ دس از اٹ. آج کے لیے آپ نے ساری گفتگو سنی, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے جو ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ جو اوریہ صاحب کا چیلنج ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ. یہ جو خط آیا ہے یہ وہاں سے جہاں آیا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انڈیا میں ایک سفیر ہے, اس سفیر کے پاس کچھ معلومات آتی ہیں کہ بھارت نے مکمل تیاری کر لی ہے اور 3-4 دن کے اندر وہ پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. اب وہ ایک سائفر کوڈ بناتا ہے اور سائفر کوڈ جو ہے وہ پاکستان کو بھیج دیتا ہے. پاکستان میں وہ سائفر کوڈ فارن آفس میں کھولا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. وزیر اعظم کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس سائفر کوڈ کے اندر معلومات کے مطابق سے فوری طور پہ جو ہے الرٹ کرے, لوگوں کو بندوبست کرے اور کام کرے. اور دوسرا, یہ صرف وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ عوام کو بتائے کہ یہ تھریٹ آ رہا ہے, اس لیے تم لوگ الرٹ ہو جاؤ. آئی بی کے چیف کو نہیں پتا ہوتا, ایم آئی کے چیف کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ انفارمیشن کیا آئی ہے. اب یہ لوگ جن کو قانوناً اجازت نہیں ہے سائفر تک پہنچنے کی, وہ لوگ اس معاملے کے اندر آگے بڑھیں گے. سیاسی مفادات نہ اسٹیبلشمنٹ کی دھونس, جمہوریت نہ آمریت, اسلام کی نشاط ثانیہ کا نقیب اوریہ مقبول جان کا حرف راست اب صرف یوٹیوب پر.